بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں مدثر صاحی ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل ایشوز۔ آج جو لیگل ایشو ڈسکس کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ایکیوز جو ہوتا ہے نا، ملزم، کسی بھی کیس کے اندر جو ملزم ہوتا ہے، جس پہ الزام ہوتا ہے، جس نے کچھ جرم کیا ہو، جرم کیا یا نہیں کیا، بہرحال جس کے خلاف ایف آئی آر ہو، ایف آئی آر درج ہو گئی ہے، ملزم ہو گیا۔ ملزم جو ہے یہ فیوریٹ چائلڈ آف لا ہے۔ حالانکہ کامن مین سوچے گا یہ کیا بات ہے، ایک تو ملزم ہے، اس پہ الزام ہے، اس نے زنا کیا، اس نے چوری کی، اس نے ڈکیتی کی، اس نے کچھ ایسا اوفینس کیا، تو یہ فیوریٹ چائلڈ کیسے ہوگا قانون کا؟ قانون کو تو اسے پنش کرنا چاہیے، مارنا چاہیے، اس کو اڑا دینا چاہیے ایسے بندے کو۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ فیوریٹ چائلڈ آف لا ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ دیکھیے، آپ نے بالخصوص یہ تو بڑی عجیب بات تو ہے ہی نہیں، آج جس زمانے میں آپ رہ رہے ہیں، گزر رہے ہیں، یہ 2024 کی میں بات کر رہا ہوں، کہ آپ دیکھیے اپنے ارد گرد پولیٹیکل وکٹمائزیشن اپنے عروج پہ ہے، کیسے بندوں کو پکڑا جا رہا ہے، کیسے جناب سیاسی پارٹیز دیکھیں جو آپ کا مخالف ہے اس کو منہ بند کرنے کے لیے بڑے بڑے ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن بعض دفعہ ہر دور میں ہوتی چلی آئی ہے، ہر پارٹی کرتی چلی آئی ہے کہ جناب خبر، بالخصوص لوگ کہتے ہیں پروٹیسٹ نہ کریں، جس کی بھی حکومت ہو نا وہ چاہتا ہے کہ ہمارے خلاف کوئی آواز نہ اٹھائے، کوئی پروٹیسٹ نہ، ہم جو بھی کریں۔ تو یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوتی ہے بعض دفعہ پولیٹیکل نہیں ہوتا کیس، لیکن کوئی انفلوئنشل پرسن ہوتا ہے، بڑا تگڑا آدمی ہوتا ہے، دولت مند ہو سکتا ہے، یا پھر کوئی بڑا آفیسر ہو سکتا ہے جس کے ہاتھ پڑتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں، جھوٹے کیس غریبوں پہ ڈال دیتے، دشمنوں پہ ڈال دیتے۔ تو یہ بھی ایک وکٹمائز کرنے کا طریقہ ہے۔ اب جب یہ چکر بازیاں ہماری سوسائٹی کے اندر ہیں، پولیس ڈپارٹمنٹ بڑا بدنام ہے اس معاملے میں کہ وہ جناب پولیس والوں نے یہ ڈال دیا، پولیس والوں نے وہ ڈال دیا۔ بعض دفعہ پولیس والوں کو مس یوز بھی کیا جاتا ہے، بڑے آفیسر کہہ دیں، کوئی بڑا سیاستدان کہہ دے، کوئی پیسے والا آدمی کہہ دے، مس یوز بھی ہو جاتے ہیں بعض دفعہ کوئی پولیس والے۔ بہرحال جب اتنے سارے فیکٹر ہوں کہ لوگ ایک دوسرے پہ جھوٹا الزام لگانا اس کو معیوب نہ سمجھتے ہیں، تو پھر کورٹ کے ہمیشہ یہ چیز پیش نظر رہتی ہے کہ کہیں یہ کیس جھوٹا نہ ہو اس بندے کے خلاف۔ پتہ ہے بندے بعض دفعہ 20 سال بعد جا کے سپریم کورٹ سے فیصلہ اینڈ پہ ہوتا ہے کہ جناب اس کو باعزت بری کیا جاتا ہے، انسفیشینٹ اس کے خلاف ایویڈنس ہے، اس کے خلاف ثبوت ہی پورے نہیں ہیں، یہ تو بنتا نہیں، سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کو بری کر دیں، بری کر دیا جاتا ہے، اور 20 سال اس کی زندگی کو واپس لوٹا سکتے ہو۔ ٹرائل ہی چل رہا ہے، میں سپریم کورٹ کی بات نہیں کر، کوئی کیس کا نیچے ہی چل رہا ہے، چھوٹی عدالت میں ہی چل رہا ہے ابھی، کیس چلتے چلتے اگر اس بندے کو اندر رکھا جائے 2 4 6 مہینے بندے کو جیل میں رکھا جائے، بعد میں فیصلہ ہو تو ثابت نہ ہو جیسا بری کر دیں، پھر وہ 6 مہینے اس کو لوٹائے گا کون؟ اور بھائی یہ ایک دن کے لیے بھی کوئی کسی کو قید کیوں کرے بلا وجہ؟ اس لیے شک کا فائدہ ہمیشہ ملزم کو دیا جاتا ہے۔ اس پہ ایک لیٹسٹ ججمنٹ بھی ہے، 2024 پی سی آر ایل جے، پیج ہے اس کا 1421 1421۔ اب اس کے اندر کیا ہولڈ کیا؟ اس کے اندر یہ ہولڈ کیا گیا کہ اگر کسی فیکٹ کی، کسی واقعے کی، جناب ایسا ہے، کورٹ دیکھیے اچھا ایسا ہے، اس کا مطلب یہ بھی بن رہا ہے، اس کا مطلب یہ بھی بن رہا ہے، دو مطلب نہیں کر رہے ہیں، کورٹ کون سا مطلب چوز کرے گی؟ جو ملزم کی فیور میں جا رہا ہے کورٹ اس کو چوز کر لے گی۔ کسی بات کی دو طرح کی تشریح بن رہی ہے، سر یہ بھی تو ممکن ہے کہ ایسا ہو، سر یہ بھی تو ممکن ہے کہ ویسا ہو، دو راہ نہیں کر رہے ہیں۔ اب کورٹ نے دو تو نہیں، دونوں پہ عمل نہیں کرنا۔ ایک بات، سر جی اس نے ایسا کیا، اس کے ہاتھوں سے ایسا ہوا، لیکن اس کی نیت بڑی اچھی تھی۔ دوسرا، سر اس نے ایسا کیا، اس کے ہاتھ سے ایسا ہوا، یہ ایسا ہی کرنا چاہتا تھا۔ ابھی دو راہیں نکل رہی ہیں۔ جب دو راہیں نکل جائیں تو کورٹ کون سی چوز کرے گی؟ ہمیشہ کورٹ وہ چوز کرے گی جو ملزم کی فیور میں جاتی ہے۔ کورٹ بالکل ایسا تیار نہیں بیٹھی ہوتی کہ بس آ گیا جو اس کو شکنجے میں لے کے اس کو سزا دینی ہے، نہیں۔ کورٹ فیصلہ کرتی ہے، کورٹ ثبوت دیکھتی ہے، اور ثبوت دیکھ کے، گواہان کے بیانات کو دیکھتے پھر کورٹ اس چیز کو پیش نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کرتی ہے کہ جب بھی کوئی شک ہو اس کا فائدہ ملزم کو دینا ہے۔ دو تشریحات بنتی ہوں تو اس میں جو ملزم کی فیور میں تشریح جاتی ہے اس کو اڈاپٹ کرتی ہے کورٹ۔ اس سے ملزموں کو بعض دفعہ فائدہ بھی ہوتا ہے، اس سے ہم ڈسکریج بھی ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، لیکن
قانون یہی ہے، اصول یہی ہے۔ امید ہے آج آپ نے اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ سیکھا ہے کہ ایک قانون کی اگر دو طرح سے تشریح ہو رہی ہے تو وہ تشریح جیسا اڈاپٹ کرتے ہیں جو ملزم کی فیور میں ہو۔ اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ معلومات ضرور حاصل کر لی ہوں گی۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔ چینل اچھا لگے اسے سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیوز اچھی لگیں تو اس کو دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں تاکہ ان کی معلومات میں بھی اضافہ ہو۔ تھینک یو ویری مچ۔